ایک مجذوب کہیں سے آ پہنچا اور اس مجذوب کی نگاہ حضرت نجم الدین کبریٰ پہ پڑ گئی۔ نجم الدین کبریٰ کے اوپر جب ان کی نگاہ پڑی تو دل کی کیفیت دگرگوں ہوئی، ایک اضطراب پیدا ہوا، ایک بے چینی پیدا ہوئی دل کے اندر۔ اور اس کے بعد جب درس ختم ہو گیا تو شیخ سے، اپنے محدث جو شیخ تھے ان سے کہا کہ چلتے ہیں ان کے ہاں، بزرگ کے ہاں، ان کی خانقاہ چلتے ہیں۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ وہاں لے گئے، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران پھر کچھ ایسی گفتگو ہوئی ہے، کچھ ایسی نظر پڑی کہ جو پہلے کی جو حالت تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا، کیفیت اور زیادہ بدل گئی۔ اب اس کے بعد وہ وہاں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں، وہاں سے جانے کو تیار ہی نہیں۔ شیخ نے کہا چلو شرح السنہ کے کچھ اسباق اور رہ گئے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں بس اب نہیں جا پائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد طلب مولا کی آگ جو ہے اور بھڑکی اور مرشد کی تلاش شروع کی۔ اسماعیل قصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے، پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، تو شیخ اسماعیل قصری نے پوچھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے؟ تو کہا بالکل یہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ محفل سما میں، حالت سما میں شیخ نے ان کو جو ہے رقص کرا دیا۔ رقص جو کرایا تو رقص پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، ایسی مستانہ وار کیفیت طاری ہوئی کہ وہ مستانہ وار رقص کرتے رہے، اور پھر اسی حالت میں ان کی جو تکلیف تھی پاؤں کی، وہ تکلیف ختم ہو گئی، اور اس طریقے سے شیخ کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ شیخ جو ہے وہ باکرامت ہے، شیخ جو ہے زبردست مضبوط شیخ ہے ہمارا۔ کچھ دن رہے ان کی صحبت میں، لیکن ظاہر سی بات بڑا علم تھا، گہرا علم تھا۔ علم کا جو نور ہے نا، اس لیے کہا گیا العلم حجاب اللہ الاکبر، علم جو ہے بڑا حجاب ہے۔ بڑا حجاب اسی لیے بنتا ہے کہ اب کچھ دن شیخ کی صحبت میں رہنے لگے تو قلب کے کچھ احوال بھی اچھے ہو گئے۔ اب یہ سوچا انہوں نے کہ شیخ کو جو نعمتیں حاصل ہیں، روحانی جو نعمتیں حاصل ہیں، وہ تو مجھ کو بھی اب حاصل ہو گئی ہیں۔ علم میرے پاس پہلے سے ہے اور شیخ کا علم مجھ سے کمتر ہے۔ شیخ باکمال تھے ہی، خطرے سے مطلع ہو گئے، قلب کی اس کیفیت سے مطلع ہو گئے، اور کہا کہ اب ایسا ہے کہ تم جو ہے حضرت عمار ابن یاسر کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ان کے پاس انہوں نے بھیج دیا، وہاں گئے، وہاں کچھ دن تک رہے۔ کچھ دن رہنے کے بعد وہاں سے جو نعمتیں حاصل کرنی تھی وہ نعمتیں حاصل کر لیں، اور اس کے بعد پھر سے یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا علم بہرحال شیخ سے بڑھ کر کے ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہوا تو پھر عمار ابن یاسر نے کہا کہ اب تم روزبان بقلی کے پاس جاؤ، ایک بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، ان کے پاس بھیج دیا۔ وہاں جو پہنچے تو خانقاہ میں شیخ نہیں تھے، باہر تھے، وضو کر رہے تھے۔ مریدین مراقبے میں گم تھے، استغراق کی کیفیت میں تھے۔ باہر نکلے، شیخ کو دیکھا وضو کر رہے تھے، مگر دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں مگر بہت چھوٹے سے برتن میں، چھوٹے سے لوٹے میں وضو کر رہے ہیں، یعنی اتنا پانی تھا اس میں کہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال فوراً انکار پیدا ہوا، عالم تھے، بڑا علم تھا، علم کا غرہ تھا، انکار پیدا ہوا کہ ایسا شیخ باکمال کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ انکار جو پیدا ہوا، اس کے بعد شیخ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نفل کی نیت باندھ لی۔ نفل کی ادھر انہوں نے نیت باندھی، اور ادھر جو ہے یہ ان پر بھی کیفیت اختیاری ہوئی، استغراقی کیفیت، گم ہو گئے، اور شیخ بھی جو ہے گم ہو گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے، اور لوگ فرشتے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، ان کو بھی پکڑ پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ اور جو یہ کہہ دیتا ہے، وہاں پر ایک ٹیلا ہے، اور جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا تعلق اس ٹیلے والے سے ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ان کو پکڑا فرشتوں نے جہنم میں لے جانے کے لیے، تو انہوں نے بھی جلدی سے کہہ دیا کہ ہاں میرا تعلق اس ٹیلے والے سے ہے، اور جیسے ہی جو ہے نام لیا تو فرشتوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اسی وقت جو ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے جو ہے ان کے پیٹھ پر ایسے مارا، جیسے ہی مارا تو اس کے بعد ان کی نیند کھل گئی، اور مارا یہ کہا کہ اولیاء اللہ کے حال پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اعتراض کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی تو دیکھا ادھر شیخ جو ہے نماز سلام پھیر رہے ہیں، سلام پھیر کے پھر شیخ نے جو ہے ان کی پیٹھ پر مارا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے اولیاء اللہ کے حال پر انکار نہیں کرنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔